نمازوں کا آیا ہے، سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا ہر نماز میں اقامت پڑھنا چاہیے؟ جیسے نماز شب ہے تو کیا ہر رکعت میں اقامت پڑھیں، ہر سنت نماز میں اقامت پڑھیں، یا صرف نیت کر کے نماز پڑھ لیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اذان اور اقامت واجب نمازوں میں ہے، سنت نمازوں میں اذان اور اقامت نہیں۔ قضا نمازوں میں بھی اذان اور اقامت ہے، واجب نمازوں میں بھی اذان اور اقامت ہے، مگر سنتی جو نمازیں ہیں، نافلہ مغرب ہے، زیارت امام کی ہے، شب قدر کی ہے، نماز شب، ان میں اقامت اور اذان نہیں ہے۔ براہ راست آپ نماز کی نیت کریں اور نماز شروع کر دیں۔ دوسرا سوال یہ پوچھا ہے کہ میری نماز قضا، تو یہ جو سجدے اور رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، تو ہم تو ان کو 3 دفعہ پڑھتے ہیں، اور آغا بروجردی کے دور میں یہی بتایا گیا۔ پھر آغا حکیم کا دور آیا، محسن حکیم کا، اس میں بھی 3 دفعہ ہم ذکر کیا کرتے تھے۔ تو قضا نمازیں بہت ساری ہیں یا کچھ ہیں، کیا ان میں 1 دفعہ پڑھ لیں تو یہ کافی رہے گا یا ان میں بھی 3 دفعہ پڑھنا ہے؟ ایک سوال اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وضو بھی ہم 3 مرتبہ کرتے تھے، اب ہم نے 1 یا 2 دفعہ وضو کرنا شروع کر دیا۔ تو قضا نماز جو آغا محسن حکیم اور آغا بروجردی کے مسائل ہم کو بتائے گئے تھے، اس میں ہم سبحان رب العظیم سبحان رب الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم وہ قضا نماز پڑھنا چاہتے ہیں جو ان کے زمانے میں ہم سے چھوٹی، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اب اسی آغا حکیم کے طریقے پہ رہوں یا طریقہ بدل دیا جائے؟ اس میں بیک وقت 3 سوال انہوں نے پوچھ لیے ہیں اور تینوں اہم سوال ہیں۔ ان کا پہلا جو سب سے آخری سوال ہے، لیکن میں اس کو پہلا بنا دیتا ہوں کہ میں ان کا سوال آخر کا ٹکڑا یہ ہے کہ میں آغا محسن حکیم کی تقلید کرتی ہوں، اب اس پر رہوں یا کسی اور کی تقلید کروں؟ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ جس مجتہد کی آپ تقلید کریں، جیسے ہی اس کا انتقال ہو اس کی تقلید ختم ہو۔ جیسے ہی مجتہد کا انتقال ہو اس کی تقلید پہ باقی رہنے کی اجازت نہیں ہے، تقلید ختم ہو، بلکہ واجب ہے کہ اس کے انتقال کے بعد زندہ مجتہدوں میں جو سب سے بڑا ہے اس کی تقلید کریں اور نیت کریں کہ اب میں ان کی تقلید میں جاتی ہوں۔ کہ جب ان کی تقلید شروع کر دیں نئے مجتہد کی، مثلا آغا محسن حکیم کے بعد، جیسے ہی ان کا انتقال ہوا 1 دن بھی ان کی تقلید میں نہیں رہیں گے، تقلید ختم۔ اب فوراً دیکھیں کہ ان کے بعد سب سے بڑا مجتہد کون ہے، فرض کیجیے کہ آغا خوئی کا نام پتہ چلا، اسی دن آغا خوئی کی تقلید شروع کریں اور اب ان سے پوچھیں کہ جو نمازیں، روزے، وضو، غسل جو مجھے طریقے تو وہی پرانے یاد ہیں، کیا میں سب نئے مسئلے یاد کروں آپ کے یا پرانے مسائل پر عمل کر سکتی ہوں؟ تو مثلا آغا خوئی نے اجازت دے دی کہ آغا محسن حکیم کے جو مسئلے جس کو یاد ہیں زبانی، وہ ان مسئلوں پہ باقی رہ سکتا۔ اب آغا حکیم کی تقلید پہ ہم باقی، مگر یہ نہیں کہا جائے گا کہ آغا محسن حکیم کی تقلید میں، آغا خوئی کی تقلید میں ہے، کیونکہ ان کی اجازت ملی، اس لیے ہم آغا حکیم کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں، ورنہ ہم کو اختیار اور اجازت نہیں تھی اس طریقے پہ عمل کرنے کی۔ تو مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی نہیں رہ سکتے، زندہ کی تقلید کریں، پھر اس سے پوچھ کر مردہ مجتہد کے مسائل پہ عمل کیا